شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں سے متعلق پالیسی تبدیل نہیں کرے گی۔ الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی وصولی کا عمل کل سے شروع کرے گا۔ بری فوج کے سربراہ اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے فلوریڈا میں ایک ملاقات میں سینٹ کام اور پاک فوج کے درمیان تربیتی روابط بڑھانے کی ضرورت کا اعادہ کیا ہے۔ آج غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے جاری فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرے گی۔ آج کوئٹہ میں مقامی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں ایک دستاویزی نظام کے لیے پرعزم ہے اور ہر ایک کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے کہا کہ عبوری حکومت ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے پرعزم ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پنجرہ پل آئندہ سال مارچ کے پہلے ہفتے تک فعال ہو جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بلوچستان میں پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام اور الیکٹرانک پبلک پروکیورمنٹ سسٹم سمیت 2 پروگراموں کا افتتاح کیا ہے۔ اس کا مقصد نوجوانوں کو بااختیار اور سرکاری سطح پر خریداری میں شفافیت یقینی بنانا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے ملک میں معاشی انقلاب لانے کے لیے انسانی وسائل کی ترقی پر زور دیا۔ اس سے پہلے بلوچستان کے ثقافتی تنوع کو فروغ دینے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کی ہزارگی نشریات کا باضابطہ افتتاح کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم نے بلوچستان کی زبانوں کے فروغ اور فنکاروں اور دستکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا صرف سوئی میں قدرتی گیس اور سینڈک کے سونے اور چاندی کے ذخائر کے بارے میں جانتی ہے، تاہم بلوچستان اپنی تاریخ، ثقافت اور تہذیب کے حوالے سے ایک حقیقی خزانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قدیم مہر گڑھ تہذیب اس وقت اپنی زراعت، غلہ بانی اور دندان سازی کے لیے جانی جاتی تھی جب دنیا کا بہت سا حصہ تہذیب یافتہ نہیں تھا۔ پی ٹی وی کی ہزارگی نشریات کے آغاز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ہزارگی پروگرام کے آغاز کا مقصد ہزارگی کو مناسب نمائندگی دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹیلی ویژن بلوچی، پشتو اور براہوی سے پہلے ہی پروگرام نشر کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہزارگی نشریات بلوچستان کی ہزارہ برادری کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا۔ الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات کے لیے کل سے کاغذات نامزدگی کی وصولی کا عمل شروع کرے گا، جو جمعے تک جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق امیدواروں کی فہرست ہفتے کو جاری کی جائے گی اور اتوار سے 30 دسمبر تک کاغذات کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی کے منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں آئندہ ماہ کی 3 تاریخ تک جا سکیں گی، جن پر ایپلیٹ ٹریبیونلز اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک فیصلہ سنائیں گے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے ٹمپا بے، فلوریڈا میں سینٹرل کمانڈ کے صدر دفتر کے اپنے دورے کے موقع پر امریکی مرکزی کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائک ایرک کوریلا سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے معاملات، خصوصاً علاقائی سلامتی کے شعبے میں تعاون پر مبنی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے مشترکہ تربیت کے امور پر بات چیت کی اور سینٹ کام اور پاک فوج کے درمیان تربیتی پروگرام میں اضافے کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ غزہ کی پٹی میں آج اسرائیل کے جاری فضائی اور زمینی حملوں میں 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الاقصی شہداء ہسپتال کے طبی ذرائع کے مطابق اسرائیلی بمباری میں درجنوں شہری، جس میں زیادہ تر بچے شامل ہیں، شہید ہوئے، جبکہ خان یونس میں مسلسل پرتشدد کارروائیوں میں کئی شہری شہید ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔